بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 سے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمنا، لن ہرگز نہیں، نؤمنا ہم ایمان لائیں گے، لکا تیرے اوپر، حتیٰ یہاں تک، نر اللہ کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو، جہرتاً ظاہر، فَأَخَذَتْكُمُ پھر تم کو پکڑا، صاعقۃ ایک بجلی نے، وَأَنْتُمْ تنظرون صاعقۃ بجلی نے، وَأَنْتُمْ تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے، ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ پھر ہم نے اٹھایا تمہیں، مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ تمہارے مرنے کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر گزار بنو، وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ اور ہم نے سایہ کیا، علیکم تم پر، غمامہ بادلوں کا، وانزلنا علیکم المن والسلویٰ اور ہم نے نازل کیا تمہارے اوپر من اور سلویٰ، کلوا من طیبات کھاؤ پاکیزہ میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تم کو دیا ہے، کہ ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں، وما ظلمونا اور نہ ظلم کیا انہوں نے ہم پر، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون بلکہ وہ اپنے جانوں پر ظلم کرتے تھے، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ، ہٰذِهِ الْقَرْیَۃَ اس بستی میں، فَکُلُوا پس کھاؤ، مِنْہا اس سے، حیث شئتم جہاں سے تم چاہو، رغداً با فراغت، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ اور کہو بخشش مانگتے ہیں، نغفر لکم ہم معاف کر دیں گے تمہیں، خطایاکم تمہاری خطاؤں کو، فسنزید المحسنین اور ہم جلد زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو، فبدل الذین پس بدل دیا ان ظالموں نے، قولاً بات کو، غیر الذی دوسری سے، قیل لہم جو ان سے کہی گئی تھی، فانزلنا اور ہم نے نازل کیا، علی الذین ظلموا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا، رجزاً عذاب، من السماء آسمان سے، بما کانوا یفسقون اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ تو یہاں جو ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو شریعت مل گئی، تورات کی تختیاں مل گئی اور وہ لے کر اپنی قوم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اس پر ایمان لے آؤ، تو وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے ظاہری طور پر نہ دیکھ لیں۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے 70 سرداروں کو لے کر کوہ طور پر گئے، اور جب وہاں کوہ طور پر اللہ نے کہا کہ آپ فلاں پہاڑ کے فلاں حصے کی طرف دیکھو، تو جب آپ وہاں دیکھ سکے تو تم مجھے دیکھ سکو گے، تو اللہ کی تجلی جب وہاں پڑی تو یہ سارے لوگ جو ہیں، پہاڑ تو وہاں سے ریزہ ریزہ ہو گیا اور یہ لوگ جو تھے سارے مر گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بھی بے ہوش ہو گئے، اور جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں اپنی قوم کو کیا جواب دوں گا، ان لوگوں کو زندہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو زندہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ پھر ہم نے تمہیں زندہ اٹھا دیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پچھلی چیز کا ذکر کر رہا ہے کہ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ کہ ہم نے تمہارے اوپر جو ہے اس سے پہلے بادلوں کا سایہ کیے رکھا تھا، جب ان کو مصر سے نکال کر لے گئے تھے وادی سینا کی طرف، تو راستے میں بھی کہیں سایہ نہیں تھا اور نہ ہی اس میدان میں کوئی سایہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کا 40 سال تک سایہ کیے رکھا، اور ان کو کھانے کے لیے من و سلویٰ عطا فرمایا، اور فرمایا کہ ان کو یہ جو پاکیزہ رزق تمہیں دیا گیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ تو لیکن ان لوگوں نے پھر جو ہے وہ شریعت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوا تھا اس کو ماننے سے انکار کر دیا، تو آگے فرمایا ما ظلمونا کہ ہم نے
انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا تھا ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے، کہ جب وہ بار بار نافرمانی کر رہے تھے تو اس سے اللہ کو نقصان نہیں پہنچ رہا تھا بلکہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے تھے، اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہم یہاں 40 سال سے بھٹک رہے ہیں، ہمیں کسی شہر میں داخل کیا جائے، تو ان کو حکم ہوا تھا کہ ساتھ ہی قریبی شہر میں چلے جاؤ، لیکن وہاں جو ہے انہیں یہ حکم ہوا تھا کہ جب آپ دروازے میں جاؤ گے تو وہاں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے اور حتیٰ کا لفظ کہنا ہے، یعنی ہم بخشش مانگتے ہیں تو پھر ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، جو پچھلے سارے گناہ کرتے رہے، کہ جہاں بار بار یہ نعمتیں ان پہ نازل ہوتی رہیں اور یہ نافرمانیاں کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم مطلب جو نیکوکار ہیں ان کو ہم اور زیادہ دیں گے، لیکن ان ظالموں نے جو اللہ نے بات کہی تھی اس کو دوسری بات سے بدل دیا، حتیٰ کی بجائے ہنتا کا لفظ کہا، یعنی اس کو مذاق میں اڑا دیا، اللہ کے احکام کو بخشش مانگنے کی بجائے اس کو مذاق کے طور پر لے لیا، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ نے ان پر جو ہے وہ عذاب نازل کیا آسمان سے، اس وجہ سے کہ یہ نافرمانی کرتے تھے، اور اس میں لاکھوں لوگ جو ہیں ہزاروں کی تعداد میں جو ہیں وہ مر گئے تھے۔ تو یہ شہر، ان کو ساتھ والے شہر میں داخل ہونے کا حکم ہوا تھا، لیکن یہ شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو وہاں تو جو ہے بڑی جو ہے وہ سخت قوم رہتی ہے، زبردست ہم جو ہے وہاں نہیں جائیں گے، اور تم جو ہے وہ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑے۔ تو انہیں کہا تھا کہ جب بھی وہ شہر فتح ہو تو انہوں نے وہاں لڑنے سے بھی انکار کر دیا تھا، داخل ہونے سے بھی انکار کر دیا، لیکن حضرت یوشع بن نون کے عہد میں بنی اسرائیل نے وہ شہر فتح کیا، تو پھر وہاں انہیں حکم ہوا تھا کہ تواضع اور کے ساتھ داخل ہونا ہے، عاجزی انکساری کے ساتھ داخل ہونا ہے، سرکشی نہیں کرنی۔ تو ان لوگوں نے وہاں جو ہے داخل ہوتے ہوئے دروازے میں ہنتا کا لفظ کہا تھا، بخشش مانگنے کی بجائے مذاق اڑایا تھا، اور پھر انہوں نے بدکاری اور بت پرستی جو تھی شروع کر دی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان پر عذاب نازل کیا، اور یہ ہزاروں کی تعداد میں ہلاک ہو گئے اور اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔